محترم غازی صاحب، آج ہم جس کلزم انوار کا ذکر زبانوں پر لا رہے ہیں، انہوں نے شعور سنبھالنے سے لے کر، یعنی ولادت سے لے کر آخر دم تک، قیامت تک آنے والے لوگوں کے قلوب و اذہان پر جس خوبصورت انداز میں دستک دی ہے، اس پیغام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک، قرآن نے کہا کہ ما کان ابراہیم یہودیم ولا نصرانیم ولیکن کان حنیفا مسلما، یہ راست رو مسلمان۔ قرآن نے کہا کہ اللہ نے ان کو خلیل بنایا۔ علماء کہتے ہیں خلیل کیوں بنایا؟ کہ آپ کو خلیل اس لیے بنایا گیا کہ لِأَنَّهُ سَلَّمَ نَفْسَهُ إِلَى النِّيرَانِ وَوَلَدَهُ إِلَى قُرْبَانِ وَمَالَهُ إِلَى الضَّيْفَانِ وَقَلْبَهُ إِلَى الرَّحْمَانِ، اپنے دل کو رحمان کے لیے خالص کیا، اولاد کو قربان کرنے کے لیے پیش کر دیا، اپنے آپ کو آگ میں جانے سے بھی نہیں وہ کیا، تو اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے خالص کیا۔ تو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ کو جب ہم دیکھیں، جو ہی غار میں آپ کھڑے ہوئے اور بولنے کے قابل ہوئے تو اپنی ماں سے پہلا سوال یہ ہے کہ اماں آپ کا رب کون ہے؟ تیرا باپ۔ میرے باپ کا رب کون ہے؟ نمرود کا رب کون ہے؟ ماں سہم گئی، دہشت گردی کا جو عروج تھا نمرود کا وہ وہاں۔ لیکن اس کے بعد جب آپ باہر آتے ہیں، پہلی مرتبہ ستاروں پر نظر پڑتی ہے، فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، کہا یہ رب ہوں گے۔ لیکن فلما آفلا، جب وہ ماں دھونے لگے تو فرمایا انی لا احب الآفلین، میں جو ایک حالت پر نہ رہیں جن میں تغیر ہو وہ محبت کے قابل نہیں ہیں، جو ڈوب جائیں وہ رب نہیں ہو سکتے۔ اسی سے علماء نے یہ اصول لیا کہ العالم حادث، یہ عالم فانی ہے۔ کیوں؟ لأنہ متغیر، کہ اس میں تغیر ہے، وکل متغیر حادث، اور جس میں تغیر ہے وہ فانی ہے۔ تو آپ نے اس انداز سے آغاز کیا کہ آزر جو آپ کا چچا ہے، باپ نہیں ہے، آپ کے والد کا نام طارح یا طارق بتایا گیا ہے، اور آزر اس لیے نہیں ہو سکتا کہ وہ بت گر ہے، اور حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ میں ہمیشہ پاک پشتوں میں منتقل ہوتا چلا آیا، اس لیے پاک صلبوں سے پاک رحموں کی طرف۔ تو آپ نے دعا جو جس کو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہاں بھی والد کا لفظ استعمال کیا ہے، اب کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ تو اس لیے یہ اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ الاب سن و ابی، الام سن و اب، کہ چچا کو بھی عربی میں باپ کہتے ہیں، دادا کو بھی کہتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انسانی شعور کو اس انداز سے للکارا ہے یا چمکارا ہے یا اس کو مہمیز لگائی ہے کہ قدم قدم پر اللہ کی طرف اس کو متوجہ کیا ہے۔ وہ جو ہے الفاظ ہیں سبون قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح، وہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ذکر کر رہا ہے، اگرچہ فرشتہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، وہ امتحان کے لیے آیا تھا، امتحان کہ عشق، میرا خیال ہے عشق کا امتحان تھا۔ جی ہاں جی ہاں، اور سیدنا ابراہیم ہر عشق کے امتحان میں کامیاب ہوئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ابراہیم میں نے آپ کو اپنا خلیل بنایا ہے، میری نظر جب بھی آپ کے دل پر پڑے بس میری محبت کے سوا وہاں کچھ نہ ہو۔ خلت کا مقام خلت کا ٹیسٹ ہو رہا ہے، خلت کا ٹیسٹ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایک محبت تو ہماری اس لیے ہے کہ آپ وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے دنیا میں آ کر ہمارے آقا کا برملا میلاد پڑھا ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا۔ اور اس کے بعد آپ کی حیات طیبہ ہر انسان پر اس حقیقت کو آشکار کر رہی ہے کہ مصور دیکھنا میری تصویر یوں بنائی ہو، ادھر حکم خدا ہو ادھر گردن جھکائی ہو، اللہ کے ہر حکم کے آگے بغیر چون و چرا سر تسلیم خم، اللہ فرمائے بندہ اس کے سامنے گردن جھکا دے۔ لیکن جب بندہ کہتا ہے کہ کیوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکمت معاذ اللہ کوئی حکم حکمت سے خالی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اذ قال لہ ربہ اسلم،
قال اسلمت لرب العالمین، رب کہتا گیا، ابراہیم گردن جھکاتا گیا۔ رب نے بیٹا مانگا، بیٹا حاضر کر دیا۔ رب نے آگ میں جانے کو کہا، آگ میں کودنے کے لیے تیار ہو گئے۔ رب نے اپنے گھر کا کہا، وہاں جنگل میں ایک سنسان ویرانے میں گھر بنانے کے لیے تیار ہو گئے۔ رب تعالیٰ کے حکم کے آگے گردن کو جھکا دینا، یہی آج عید قربان کا بھی پیغام ہے کہ جس میں تکبیرات تشریق آپ پڑھتے ہوئے جاتے ہو، اور وہاں جا کر خطبے میں بھی تکبیرات تشریق ہم سنتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ صرف زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، اللہ اکبر۔ میں تو زندگی بھر یہ کہتا رہا کہ جس دن اولاد آدم کو اللہ اکبر کا معنی آ گیا، وہ اپنا منزل پالے گا۔ ہم زبان سے تو کہتے ہیں اللہ اکبر، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے دل و نگاہ مسلمان نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عمل سے اللہ اکبر ہمیں سمجھایا ہے کہ رب تعالیٰ کا حکم ملتے ہی کسی چیز کی پرواہ نہ کی جائے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو انداز تبلیغ تھا وہ کتنے بلیغ الفاظ ہیں، کمال ہے۔ جب قوم کہتی ہے کہ جب آپ نے ان کے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تو قالوا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، وہ آئے عیش عشرت کر کے اور ان بے جان بتوں کے آگے ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی بخشش کروانے، وہاں دیکھا کہ سارے ٹکڑے ٹکڑے اور بڑے کے کندھے پر کلہاڑا ہے۔ جب وہ آئے تو کہنے لگے کہ کون ہوگا؟ سمعنا فتى یذکرہم، ایک ہی ہے ابراہیم۔ تو کہنے لگے کہ انہیں یہاں بلاؤ، انہیں یہاں موجود۔ تو جب آپ آئے، آپ تو چاہتے تھے کہ کسی طرح ان کے، جس طرح نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی ٹو میں رہتے تھے کہ لوگ توجہ سے بات سنیں، تو اب جب وہ موقع آیا تو ابراہیم علیہ السلام سے جب وہ کہنے لگے کہ انت فعلت ھذا بآلہتنا ھذا، یہ آپ کا کام ہے؟ فرمایا نہیں، وہ دیکھو تمہارے بڑے نے کلاڑا اٹھا رکھا ہے، فاسألوہم ان کانوا ینطقون، یہ الفاظ ہیں کہ اگر یہ بول سکتے ہیں تو ان سے پوچھو۔ تو تھوڑی دیر کے لیے قوموں کے سر، پورے لوگوں کے سر جھک گئے ندامت سے، لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے سر اٹھا کر کہا کہ لقد علمت ما كانوا هؤلاء ينطقون، اے ابراہیم تمہیں معلوم ہے یہ بول نہیں سکتے۔ تو آپ نے اس وقت کس انداز سے ان کے قلب و ضمیر کو جھنجھوڑا کہ اف لکم ولما تعبدون، تم پر اور تمہارے معبودوں پر اف ہے، سمجھتے بھی ہو کہ یہ بول نہیں سکتے، پھر بھی ان کے پیچھے جاتے۔ اب اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ مقابلہ تو نہیں ہو سکتا، حرقوہ، ان کو جلا دو۔ آپ نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی، اور جلانے کے لیے جب نمرود اپنی پوری قوم کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ آتش کدہ تیار کر چکا ہے، ابراہیم علیہ السلام اس میں جانے سے گھبرانے والے نہیں ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ جس ذات کے ساتھ میرا تعلق ہے وہ قادر مطلق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ ظاہری طور پر تو ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم کے اچھا، اس میں بڑی مزیدار بات ہے، بردم و سلاما علی ابراہیم۔ زیادہ ٹھنڈی بھی تو مصیبت ہے، ہاں وہی جہنم میں ایک طبقہ ہوگا، یہ تو ایسی ہے جو کمفرٹیبل ہے، کمفرٹیبل۔ جہنم میں ایک جگہ ایسی ہے جہاں اتنی سردی ہوگی کہ لوگوں کو اس کا عذاب ملے گا ان کی بدعمالیوں کی بنا پر۔ بڑی ایمان افروز بات ہے کہ سیدنا ابراہیم کے پاس جبریل امین آئے اور کہا کہ کوئی آرزو ہو میں آپ کی جا کے پیش کروں، تو وہ جس طرح ناصر نے ابھی کہا ہے کہ آپ نے فرمایا میرا رب جانتا ہے میں جس حال ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ہمارے جو صوفیاء نے لکھا ہے کہ سدرۃ المنتہا سے جب آپ آگے جانے لگے، جبریل نے کہا میرے تو پر جل جائیں گے، تو آپ نے فرمایا کوئی تیری اگر کوئی آرزو ہو، کوئی درخواست ہو تو میں رب کی بارگاہ میں پیش کروں۔ تو اس میں لکھا ہے کہ سیدنا ابراہیم سے جو کہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان کے احسان کا ایک اعتبار سے بدلہ اتارنا چاہا۔ یہاں پر ایک اور بات بھی بعض علماء نے کہی کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جبریل چلو، لیکن جبریل کہتے ہیں کہ گر یکسر منہ برتر پرم فروغ تجلی بسوزد پرم، میرے اندر یہ ہمت نہیں۔ میاں محمد صاحب نے جو ترجمہ کیا ہے نا وہ آپ کے ذوق کے لیے پیش کرتا ہوں۔
وہ کیا کہ نبی آکھے راواں چھڑ جانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نبی آکھے راواں چھڑ جانا نہیں سی دوستاں وچ دستور اگے، تو جبریل نے جواب دیا اوہ نور پہ لاٹا مار دائے جس نور نے ساڑے تور اگے۔ تو بعض نے یہ اشارے بھی دیے ہیں کہ جبریل امین علیہ السلام نے جو آرزو کی وہ یہ تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت قیامت کے دن جب آپ کی امت صراط سے گزرنے لگے تو مجھے یہ شرف مل جائے کہ میں ان کے قدموں میں پر بچھا دوں۔ ہائے 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 ہائے۔ اور ابراہیم علیہ السلام وہ جو آپ کہہ رہے تھے نا اس امت کو کاش پتہ چل جائے، سرکار پاک صلی اللہ سرکار کل جہاں کے تصدق ہمیں کتنا بڑا مقام ملا ہے۔